اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلى عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ مالک مولا نے ہم تمام کو رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی قدر کرنے، اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمایا۔ شہر بخارا میں ایک شخص جو مسلم نہیں تھا، غیر مسلم تھا، راستے میں بازار میں اپنے بیٹے کے ساتھ کچھ خرید و فروخت کرنے کے لیے نکلا۔ جب بازار پہنچا کچھ چیزیں خریدنے کے لیے، تو ساتھ میں جو اس کا بیٹا تھا کچھ کھانے کی چیز اٹھائی اور اس نے کھانا شروع کیا۔ جیسے ہی باپ نے اپنے بیٹے کو بازار میں کھاتا ہوا دیکھا تو غصے میں آ کر باپ نے بیٹے کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا، ایک تماچا مار دیا۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان بات کیا ہے؟ میں نے تو کوئی غلط چیز کھائی نہیں اور بغیر پوچھے کوئی چیز اٹھائی نہیں، لیکن آپ نے مجھے جو تماچا مارا ہے اس میں بات کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، وہ جو شخص تھا وہ کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، جو تو نے کھایا ہے میں نے اس لیے نہیں مارا، بلکہ اس لیے مارا ہے کہ یہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے اور مسلمان اس مہینے میں دن میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تو اس لیے میں نے تمہیں مارا کہ ان کے سامنے کھایا پیا مت کرو، رمضان کا احترام کرو، اور یہ مسلمان جو روزہ رکھتے ہیں ان کا احترام کرو۔ تو بیٹے نے بھی کہا کہ ابا جان آپ بھی تو کھاتے ہیں اس مہینے میں۔ باپ نے کہا میں کھاتا ضرور ہوں، لیکن کھلے عام ان کے سامنے نہیں بلکہ گھر میں بیٹھ کر کھاتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ جو شخص ہے کوئی مسلمان نہیں تھا بلکہ ایک آگ کی پوجا کرنے والا ایک غیر مذہب کا تھا۔ بہرکیف وقت گزرا، وقت وصال آیا، انتقال کر گیا۔ کسی نے ایک شخص نے اسی شخص کو خواب میں دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص بہترین جگہ یعنی جنت کے باغ و بہار میں سیر کر رہا ہے، جنت میں ٹہل رہا ہے، اور اس کے آگے پیچھے جنت کے غلامان موجود ہیں اس کی خدمت میں۔ جس شخص نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ اے شخص، یہ تیرا مقام، یہ تیرا مرتبہ، اور تو یہاں کیسے پہنچ گیا؟ کیونکہ اس لیے تو ایک غیر مذہب کا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ بات صحیح ہے کہ زندگی بھر میں نے اس رب کی عبادت نہیں کی، زندگی بھر میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا، بلکہ بس ایک میرا عمل جو تھا وہ ایسے کام آیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ فرماتے ہیں کہ وہ نیک عمل کیا تھا؟ وہ نیک عمل یہی تھا کہ میں رمضان کے مہینے کی قدر کرتا تھا اور مسلمانوں کے سامنے نہ میں خود کھاتا، نہ میں اپنی اولاد کو کھانے پینے دیتا، اور میرے بچے کو، میری اولاد کو بھی میں روزے داروں کے سامنے یعنی مسلمانوں کے سامنے کھانے پینے سے روکے رکھا، اور میں نے رمضان کی اور روزے دار کی قدر کی۔ تو اللہ رب العزت کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے مجھے کلمے کی توفیق عطا فرما دی اور سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ میرے معزز سامعین اکرام، ہم اور آپ اس واقعے سے بہت چیزیں سیکھ سکتے ہیں، عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ایک غیر مذہب کا نہ اس کے پاس نہ نمازیں ہیں، نہ حج ہے، نہ کوئی اسلام میں لانے کے بعد جو چیزیں اس کے اوپر فرض ہوتی ہیں کوئی ایسا عمل اس کے پاس نہیں، لیکن ایک عمل صرف اس نے رمضان کی قدر کی، روزے دار کی قدر کی، تو اللہ رب العزت نے ایمان کی توفیق عطا فرما دی اور گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک غیر اسلام میں ابھی آیا نہیں، اسلام کو اس نے سمجھا نہیں،
صرف رمضان کی اس نے قدر کے احترام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا رحمتوں والا کرم والا معاملہ فرما کر ایمان کی دولت سے مالا مال فرما کر جہنم سے چھٹکارا دلا کر جنت میں اسے پہنچا رہا ہے۔ جب ایک مسلمان یہ عمل یعنی رمضان کی قدر کرے گا تو پھر اس کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان محترم، آج ہم اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ غیر کی بات ہے، لیکن خود ہمارے مسلمان طبقے کے ایسے ایسے نوجوانوں کو دیکھا اور ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ رمضان کا مہینہ ہے لیکن بے حیائیاں اور کھلے عام کھانا پینا، کھلے عام ہر طریقے کے جو چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں کرنے کے، وہ ساری چیزیں ہم نظر آتی ہیں۔ اور روزے کی حالت میں لوگوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے زبانوں پر برے برے الفاظ کو دیکھے، ان کے زبانوں پر گالیاں دیکھی، ان کے زبانوں پر اور ان کی سوچ میں ایسے برے خیالات دیکھے۔ وہ کون ہے؟ کوئی غیر مذہب نہیں بلکہ مسلمان ہے اور مسلمان گھرانے سے تعلق رکھنے والے۔ تو آپ سوچیں کہ کس قدر آج ہمارا معاشرہ کہاں تھا کہ غیر بھی عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا تھا، اور آج ہم ہیں کہ جسے اللہ نے احترام سے، عزت سے نوازا ہے، وہ خود اپنی بے عزتی کروانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے اس قوم پر۔ میرے معزز سامعین کرام، یاد رکھیں جو بلا کسی شرعی عذر یعنی شریعت میں جس چیز کو عذر مانا گیا، جس چیز کو بیماری سمجھ کر روزے سے اسے رخصت دی گئی، اور کوئی ایسا مسئلہ اس کے ساتھ نہیں ہے کہ جس کا حکم شریعت نے دیا ہے کہ ایسی صورت میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا۔ شریعت نے اگر ایسا حکم اس پر نہیں دیا ہے اور ان تمام چیزوں سے بالا تر وہ الگ ہے، صحت مند بھی ہے، مسافر بھی نہیں، کوئی بیماری بھی نہیں، اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا، تو یاد رکھ لے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو بلا عذر شرعی ایک روزہ چھوڑتا ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت اسے 9 لاکھ سال جہنم میں اسے عذاب دیتا ہے۔ ایک روزہ چھوڑنے پر 9 لاکھ سال کے معمولی ہم نے سمجھا، ارے آدھا گھنٹہ ہم آگ میں، آدھا گھنٹہ تو دور کی بات ہے، کچھ لمحے اگر ہم اپنا ہاتھ اگر آگ میں پکڑ لے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ 9 لاکھ سال جب ایک روزہ بلا عذر شرعی جو بندہ چھوڑتا ہے اس کے ساتھ یہ عذاب کا معاملہ ہوگا۔ آج ہم نے اسے بہت آسان سمجھ لیا ہے، آج ہم نے روزے کو چھوڑنا بہت آسان سمجھ لیا ہے۔ یاد رکھیں یہ وہ روزہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا ایک روزہ اس قدر افضلیت رکھتا ہے کہ تم پوری زندگی میں غیر رمضان میں جتنے بھی روزے رکھ لو، رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو حضرات یہ موقع ہمیں اللہ نے دیا ہے بلا کسی عذر کے۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے، جیسے کوئی مسافر نہیں، اس میں قرآن میں تذکرہ ہے اگر سفر میں ہے، مسافر ہیں تو اس کے لیے حکم ہے، اگر کوئی اتنا بیمار ہے کہ روزہ رکھا تو بیمار ہو جائے گا، ضعیف ہو جائے گا، کمزوری بڑھ جائے گی، روزہ رکھے گا تو اس کی عقل زائل ہو جائے گی، یا وہ عورت کہ جو اگر روزہ رکھے گی حمل سے ہے، اگر روزہ رکھے گی تو تکلیف پہنچے گی، یا وہ عورت کہ جس کا چھوٹا بچہ شیر خوار دودھ پینے والا ہے، اگر عورت روزہ رکھے گی اور بچے کو دودھ نہیں پلا سکے گی جس کی وجہ سے ماں اور بچے کو دونوں کو تکلیف ہوگی، اور ایسے کچھ وجوہات ہیں جس پر شریعت نے کہا ہے کہ ایسے لمحات میں ان کے لیے رخصت ہے۔ بعد میں وہ عذر دور ہونے کے بعد جو قضا جو رمضان کے جس نے جتنے روزے اس نے چھوڑے بعد میں وہ رکھ لے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن جو بلا کسی شرعی عذری روزہ چھوڑتا ہے، ایک تو جہنم کا عذاب کا مستحق ہوگا اور اس کے اوپر کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اور کفارہ کیا ہے کہ 2 مہینے کے برابر مسلسل روزے رکھے، 60 روزے، ایک روزہ بھی بیچ میں نہ چھوٹے۔ اور ہم نے 30 روزے رکھے جو کفارے کے، اگر ایک روزہ چھوٹ گیا تو 30 روزے گئے پھر سے شروع سے، اگر نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا غلام آزاد کرو، اس طریقے کا کفارہ ہے۔
اگر نہیں کر سکتا، اگر رب نے چاہا تو کفارہ ادا کرنے کے بعد رب اگر چاہے تو معاف فرما دے، اگر بندہ یہ بھی نہیں کرتا تو پھر اپنے آپ کو جہنم کے اس عذاب کے لیے تیار کر لے، کیونکہ رب کی مشیت اگر معاف کر دے یہ الگ بات ہے، لیکن قابل گرفت وہ ضرور بندہ ہوگا جو رمضان اور نماز کے متعلق کوتاہی کرتا ہے۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے رمضان کے اور روزے باقی ہیں، یہ آج دوسرا جمعہ ہے الحمدللہ، تو ہم کوشش کریں کہ یہ جمعہ کا دن ہر گھڑی رمضان میں اللہ رب العزت کئی لاکھ گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے، تو ہم کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کریں، کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے۔ بے شک اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں جو بندہ جو بھی نیک حاجت میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے، جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے، میں اس کی حاجتوں کو اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنے، ذکر و اذکار کرنے اور اس ماہ مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور